آج میاں صاحب آپ کو پہلے وہ آپ نے خبر دیکھی ہوگی، اسلام آباد کے تینوں ممبران جو الیکٹ ہوئے تھے، دو مسلم لیگ نون کے اور ایک آزاد، ان تینوں کے نوٹیفیکیشن کو روک دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ دیکھتے ہیں یہ معاملات کدھر جاتے ہیں۔ لیکن آپ ہیں کدھر میاں صاحب؟ وہ نظر نہیں آ رہے، کو پردہ اسکرین سے غائب ہیں۔ میں پردے کے پیچھے بھی ہوں، آگے بھی ہوں۔ سر پیچھے والے تو نظر نہیں آتے، آگے والے تو نظر آ ہی جاتے ہیں۔ آپ شیخوپورہ لاہور میں ہیں سر؟ میں شیخوپورہ۔ سر سارا ٹبر لاہور بیٹھے ہے، حکومت کے فیصلے، میٹنگز، آپ کو نہیں بلایا؟ دیکھیں کاشف عباسی صاحب، میں ابھی آپ کی گفتگو سن رہا تھا، دو تین باتیں آپ نے کہیں۔ سب سے پہلے آپ نے کوٹ کیا پنڈی کے جو کمشنر ہے ان کو۔ سر پہلے میرے سوال کا جواب دے دیں، میں نے اگلا سوال یہی پوچھنا ہے آپ سے، آپ کو نہیں بلایا گیا؟ آپ اس سوال کو کیوں نظر انداز کر رہے ہیں؟ کیوں اس کا جواب نہیں دے رہے آپ؟ میاں صاحب آپ وہ آدمی تھے جن سے کوئی سخت بیان دلوانا ہوتا تو میاں جاوید لطیف صاحب کو کی طرف میاں صاحب جاتے تھے۔ آج ہارنے کے بعد کچھ ہی نہیں۔ کاشف اس سے آگے چلیں یار، چھوڑیں اس کو، یہ انٹرنل پارٹی ایشوز ہیں۔ میں جاتا بھی ہوں، ابھی کل بھی گیا تھا، آج نہیں گیا، آج شیخوپورہ ہوں۔ اچھا چلو، یہ عموماً پارٹیاں نا ہارنے والوں کو میاں صاحب پوچھتی ہیں نہیں زیادہ، سو میں اس لیے تہاڈا ذرا خیر خبر رکھیے کہ ہو کی رہا پیچھے۔ سر یہ لیاقت چٹھا صاحب کمشنر راولپنڈی، ایک بہت افسر، ظاہر آپ جانتے ہیں کمشنر بادشاہ ہوتا ہے اپنے ڈویژن کا، ان کا یہ کہنا کہ دھاندلی ہوئی ہے، اس کی تحقیقات تو ہونی چاہیے۔ دیکھیں کاشف، جو بات آپ کر رہے ہیں نا، یہ ہر دوسرا پاکستانی بات کر رہا ہے، وہ بھلے رائٹ سائڈ پہ ہو لیفٹ سائڈ پہ ہو، یہ ہونی چاہیے تحقیقات، اعلی سطح کی ہونی چاہیے۔ مگر کیا اچھا ہوتا کہ اگر حاجی افضل، آپ کو یاد ہوگا ڈپٹی سیکرٹری الیکشن کمیشن تھے، انہوں نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا اور کنٹینر پہ چڑھ کے دیا تھا، ٹھیک، اگر اس وقت ان کی مکمل تحقیقات ہوتی اور اعلی سطح ہوتی، پبلک کی جاتی اس رپورٹ کو، تو آج شاید لیاقت چٹھا یہ بات نہ کرتے۔ اور اگر آج لیاقت چٹھا کی گفتگو جو انہوں نے کی، اس کی اعلی سطحی تحقیقات کر لی جائیں، انویسٹیگیٹ کیا جائے، تو شاید آئندہ کوئی نہ کر سکے۔ مگر بات تو یار یہ ہے کاشف صاحب کہ 2018 کے انتخابات ہوں یا 2024 کے انتخابات، دونوں کو اعلی سطحی انویسٹیگیٹ کیا جانا چاہیے، تاکہ اس وقت بھی دھاندلی کا شور تھا، آج بھی دھاندلی کا شور ہے۔ اور میں آج بھی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ جو اس وقت کے بینیفیشری تھے یا آج بینیفیشری بننے جا رہے ہیں، یا اس وقت جن کے دباؤ میں نتائج بدلے جا رہے تھے یا بدلوائے جا رہے تھے ان کو، اور آج جن پہ ابھی نام ان کا نہیں سامنے آیا پردہ سکرین سے، سر نام سامنے آ رہا ہے، آپ کا دل نہیں کر رہا وہ نام لینے کا میاں صاحب، نام تو سامنے ہے سب کے۔ یہ بھی بات، یہ بھی کاشف آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ میں ایک ریاست کے وسیع تر مفاد میں، یا یہ کہہ لیں کہ جماعت کے وسیع تر مفاد میں ابھی خاموش ہوں۔ مجھے بہت سے نام ہیں میرے علم میں کہ یہ سب کچھ جو کچھ ہوتا آیا، مگر یار ابھی آپ بینیفیشری تو مسلم لیگ نون ہی بنی نا، بات کہی اب آپ آج اسی لیے خاموش رہے کیونکہ آپ لوگ بینیفیشری تھے، آپ کی پارٹی بینیفیشری تھی، آپ کو پتا تھا میاں نواز شریف کو فائدہ ہوگا، پاکستان کو نوازنا تھا، پاکستان کو نوازنے کے لیے میاں نواز شریف صاحب کو لایا گیا، تو اسی وجہ سے آپ جو خاموش رہے، یا بہت سب لوگ خاموش رہے، وہ اس کی وجہ بنیادی تو یہی ہے نا۔ اگر اب اجازت دیں گے تو میں جو آپ نے ابھی سوال کیا اس کا جواب ضرور دینا چاہتا ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ میرا ضلع ہے شیخوپورہ، اس میں میرا NA نمبر ہے 115۔ اب اگر انقلاب آیا ہے تو ایک ضلع میں دو مختلف شکلوں میں انقلاب تو نہیں آیا۔ NA 115 میں انقلاب آیا تو 30-40 ہزار سے مجھے ہرا دیا گیا، اور NA 114 ہے شیخوپورہ میں، وہاں انقلاب نہیں آیا اور وہاں 30-40 ہزار سے انقلاب کے خلاف کوئی جیت گیا۔ یار بس کریں، ویسے کیوں ایسا کیا جا رہا ہے؟ علاقہ ہے ان کا،
میری ایک بات سنیں میاں صاحب, ایک تو ان کا ایک دیہی سیکنڈ علاقہ ہے, یار. آپ شہری نہیں, علاقے ایک آپ کو سیکنڈ. بتا شہری نہیں, علاقوں کاشف, میں تو تحریک انصاف کا یار, بہت زور کاشف, ہے, ایک پہلی سیکنڈ. چیز. کاشف, سر یہ بھی تو کاشف, ممکن ہے, کاشف, آپ کی ایک بات سیکنڈ. ٹھیک ہے, مجھے جواب دے دیجیے, کاشف ایک سیکنڈ جواب دے میری بات دیجیے گا سن کہ لیں یہ نا, بھی ممکن ہے میرے کہ آپ بھائی, کو نہ مجھے- جتوایا گیا ہو نا, کیونکہ آپ کی بھی نہیں, یہ بات غلط, کوئی کاٹا شاٹا مارتا ہوئے گا. نہیں یار, ایک سیکنڈ. کاشف, میں بڑے ادب سے گزارش آپ کی خدمت میں کروں گا. آپ سوال کرتے ہیں, دوسرے کو ضرور موقع دیا کریں کہ اس کی وضاحت کر سکیں. میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ دونوں حلقوں کے جو چاہیں بیلٹ باکس 10 کھول لیں, ان کو ری کاؤنٹنگ کر لیں, اور اس پہ انگوٹھے کے نشان جو ہیں, جو بیلٹ پیپر ہوتا ہے, کاپی ہوتی ہے, اس کے نشانات کو چیک کر لیں. اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. میں نے تو اپیل بھی نہیں کی, میں نے تو یہ بات ہی نہیں کی, اس وجہ سے کہ بھائی جنہوں نے نتیجہ بنایا ہے ری کاؤنٹنگ بھی تو انہوں نے ہی کرنی ہے, تو میں کس سے فریاد کروں گا؟ لہٰذا میں خاموش ہوں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو ہوا ٹھیک ہوا. اب آپ نے ایک سوال اور کیا تھا, آپ نے کہا تھا کہ نواز شریف کو لایا گیا تھا یا ان کو کہا گیا تھا, وہ نہیں ہوا. بھائی بات یہ ہے کہ نواز شریف کو لایا نہیں, نواز شریف آئے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر مجھے ووٹ ملتا ہے نواز شریف کے نام پہ, تو کون سا ایسا اللہ کا چراغ کوئی رگڑتا ہے کہ مجھے ایک شخصیت کے نام پہ ووٹ ملتا ہے اور خود اس شخصیت کو ووٹ نہیں ملتا. تیسری بات میں یہ کہوں گا, ہوا کیا ہے, اب اس طرف آتے ہیں. ہوا یہ کہ نواز شریف کے نظریے سے جو لوگ خائف تھے, خائف ہو کے جو مینج کیا گیا, جس طرح نتائج بنائے گئے, اور بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ کنٹرولڈ جمہوریت, کنٹرولڈ الیکشن, کنٹرولڈ نتائج, کوئی چیز کنٹرولڈ نہیں ہے تو وہ ہے معیشت.